السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا نورانی قاعدہ تختی نمبر 1 حروف مفردات کا سبق نمبر 2 ہے۔ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر یہ بات عرض کی تھی کہ تختی نمبر 1 لکھنے کا کیا طریقہ ہے، یا قاری نور و مصعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تختی نمبر 1 کے 29 حروف کو کیسے لکھتے ہیں۔ آئیے آج کی اس ویڈیو سے جانتے ہیں۔ ہم نے یہاں لکھا ہے حروف مفردات لکھنے کا طریقہ، نیچے لکھا ہے 12 لائن، آگے لکھا ہے 29 حروف۔ قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ بھی یہی ہے، اور اگر کوئی بچوں کو قاعدہ نادرہ سکھانا چاہتا ہے قاعدہ یا قاعدہ لکھنا چاہتا ہے تو سب سے اصل اور بہترین طریقہ یہی ہے جس طرح یہاں حروف لکھے گئے ہیں۔ پہلے پیج کے اوپر حروف کے لیے 12 لائن ہو، 12 لائن میں آپ نے لکھنے ہیں 29 حروف، اور یہی نورانی قاعدے کی اصل ترتیب ہے۔ پہلی لائن میں صرف الف لکھنا ہے اور باقی پوری لائن جو ہے اس کو خالی چھوڑ دینا ہے۔ پہلی لائن میں صرف الف اور باقی پوری لائن خالی اس لیے چھوڑیں گے کہ الف کی طرح کا جو حرف ہے، الف جیسی شکل باقی 28 حروف میں کسی حرف کی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم الف کے ساتھ لکھ دیتے۔ پہلی لائن میں صرف الف۔ دوسری لائن میں جب با تا سا بچے کے سامنے لکھے جائیں، کوشش کریں ہمیشہ سے کہ بچے کو جو چیز سکھائی جائے، خصوصاً کسی بھی فن کے جو مبتدی طلبہ طالبات ہیں، ابتدائی بچے ہیں، مبتدی ہے، چاہے وہ بچے ہیں چاہے وہ بڑا ہے، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انہیں لکھ کے وائٹ بورڈ کے ذریعے، کاپی کے ذریعے، رجسٹر کے ذریعے، جیسے بھی ہو ان کو لکھ کے اشارات دے کے سمجھا دی جائے۔ کیونکہ انسان جو سیکھتا ہے یا بچہ جو سیکھتا ہے وہ آنکھ سے دیکھ کے بھی سنتا ہے، کان سے سن کے بھی سیکھتا ہے، زبان سے پڑھ کے بھی سیکھتا ہے، ہاتھ سے لکھ کے بھی سیکھتا ہے، اور دماغ سے سوچ کے خیال کر کے بھی سوچتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں جو سیکھنے کے اندر معاون ہوتی ہیں، 5 چیزوں سے سیکھا جاتا ہے۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے جو بچے ہیں جب ہم ان کو سکھاتے ہیں تو ان کی 5 چیزیں ہم اپنے سبق میں استعمال کرواتے ہیں۔ آیا وہ آنکھ سے مکمل دیکھ رہا ہے، کان سے مکمل سن رہا ہے، زبان سے مکمل پڑھ رہا ہے، دماغ سے مکمل سوچ رہا ہے، اور ہاتھ سے لکھ رہا ہے یا نہیں لکھ رہا۔ لکھنے سے بھی بندہ سیکھتا ہے، تو اس لیے استاد جب بچے کے سامنے لکھے گا تو استاد کا یہ لکھنا یہ بھی بچے کے لیے جو ہے نا بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر بچے کے پاس کاپی کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، نہ لکھ سکے، تو کم از کم استاد اس سے دور سے ہی بٹھا کے کہ بیٹا میں نے الف کیسے لکھا ہے آپ لکھو، بچہ ایسے کر لے، الف۔ با کیسے لکھی ہے تو بچہ ایسے کر لے، ایسے دور سے ہی، با ایسے، تا جی۔ تو اس سے جو ہے بچے کی 5 جو قوتیں ہیں، آنکھ سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کے سنے گا، کان سے سن کے جو ہے وہ آنکھ سے دیکھ کے وہ سب سیکھے گا، کان سے سن کے سیکھے گا، زبان سے پڑھ کے بول کے سیکھے گا، ہاتھ سے لکھ کے سیکھے گا، دماغ سے اور حافظے سے سوچ کے وہ سیکھے گا۔ یہ ساری 5 کی 5 صلاحیتیں بچے کی لگے تو وہ اچھی طرح سیکھے گا۔ تو سب سے پہلے الف، اور پھر اس لائن میں کوئی حرف نہ ہو۔ چھوٹے بچے کو بے شک آتا ہو، صرف الف دے دیا جائے اور الف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہو۔ الف، یہ الف یا الف یا اس طرح جو ہے نا کچھ اور اس کی ساؤنڈ نہ نکلے، ALIF، الف، حمزہ زبر ا، لام فا ز الف، الف، فا پہ تھوڑا سا زور دے کے یہ الف بچے کو سکھا دیا جائے، الف، اور بتا دیا جائے بیٹا اس طرح کی جو سیدھی سی شکل ہے، ایک کی طرح، ون کی طرح، انگلی کی طرح، یہ الف ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن بچے کو یہ سبق دے دیا جائے۔ لیکن دیکھیں میں نے با تا سا 3 شکلیں ڈالی ہیں اور کسی شکل کے اوپر نقطے نہیں ڈالے جی۔ یہ شکل ڈالی، یہ شکل ڈالی، یہ شکل ڈالی، اور بچے سے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ تینوں شکل الگ الگ ہیں یا ایک جیسی ہے؟ بچے نے کہا کہ ایک جیسی ہیں۔ اب بچے کے سامنے پھر اس کے نیچے نقطہ ڈالا، اس کے اوپر 2 ڈالے اور اس کے اوپر 3 ڈالے۔ اب بچے کو بتایا کہ یہ میں نے جو نیچے اوپر ڈالے ہیں اس کو نقطہ کہتے ہیں جی۔ بے شک بچے کو آتا بھی ہے لیکن اس کو پھر بھی آپ کہتے ہیں نقطہ، 1 ہے تو نقطہ، 2 ہیں تو 2 نقطے، 3 ہیں تو 3 نقطے۔ اب ان سے کہیں کہ شکل ایک جیسی ہے، سیم ہے، لیکن نیچے نقطہ آیا تو اس کا نام با ہے، جب اوپر 2 نقطے چلے گئے تو اس کا نام تا ہے، اور اوپر 3 نقطے ہو گئے تو اس کا نام سا ہے، چیز ایک ہی ہے جی۔ تو اس طرح بچے کو با تا سا کا سبق دوسرے دن دے دیا جائے جی، کہ 3 حروف ہیں، شکل ایک جیسی ہے، نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر نقطہ ہو تو تا، اوپر 2 ہو تو تا،
اور اوپر 3 ہوں تو سا، دوسرے دن یہ سبق دے دیا جائے۔ اس لائن کے اب آگے کوئی اور حرف نہ لکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ باقی 29 میں سے 3 حرف نکال دیں تو باقی جتنے حرف رہتے ہیں ان میں کسی حرف کی شکل با تا سا کے ساتھ نہیں ملتی۔ اسی طرح آگے میں نے 3 دفعہ یہ لکھی ہے ہا اور نقطے نہیں ڈالے، استاد بھی 3 دفعہ ایسے لکھے اور بچوں سے کہے کہ دیکھو تینوں شکل ایک جیسی ہے۔ اس کے نیچے میں نے نقطہ ڈالا تو یہ جیم بن گیا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کی آواز ہے ہا، اور اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو اس کی آواز ہو گئی ہا، ہا موٹا کر کے۔ یہ جب جیم کی باری آئے تو یہ نہ کہیں کہ جیم کے پیٹ میں یا جیم کے اندر نقطہ ہے، بلکہ یہ کہیں کہ جیم کے نیچے نقطہ ہے۔ جب ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو پھر جیم جب یوں آئے گا تو نقطہ نیچے آ جائے گا، تو یہ کہیں کہ جیم کے نیچے نقطہ ہے۔ تو اسی طرح یہ سبق دے دیں، جیم ہا ہو شکل ایک جیسی ہے، نیچے نقطہ ہو تو جیم، نہ ہو تو ہا، اور نقطہ ہو تو ہو۔ اسی طرح پھر اس کے آگے اور کوئی حرف نہ لکھا جائے جی، تاکہ پتہ چلا کہ اس شکل کے بس یہی 3 حروف ہیں۔ آگے دال اور زال جی بچے کے سامنے لکھیں یہی شکل، پھر یہی شکل، پوچھیں کہ جی دونوں حرف کی شکل ایک ہے، بچہ کہے گا جی بالکل ایک جیسی ہے۔ ان سے کہیں نقطے سے ان کے نام بدل جائیں گے، اس کا نام دال ہی رہے گا، یہ بھی دال ہے لیکن اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو اب اس کا نام ہو جائے گا زال، زال، دال، زال۔ اس طرح بچے کو شکل سمجھا دی جائے کہ اس کی شکل ایسے ہے، نقطہ نہ ہو تو اس کا نام دال ہوتا ہے، نقطہ ہو تو اس کا نام زال ہوتا ہے۔ اب اس کے آگے اور کوئی حرف نہ لکھا جائے تاکہ یہ بچے کو ہم سمجھا سکیں، بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے کہ دال زال کی طرح باقی جو 27 حروف ہیں ان میں دال زال کی شکل والا کوئی اور حرف نہیں ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں یہ بھی را ہے، یہ بھی را ہے، تو بچے کے سامنے لکھی جائے اور بچے سے پوچھا جائے کہ بیٹا یہ ایک جیسی شکل ہے کہ الگ الگ ہے؟ وہ کہے گا ایک جیسی، تو کہیں جی اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے تو اس کا نام را ہے، اس کے اوپر نقطہ آ گیا تو اس کا نام زا ہے، نقطہ نہ ہو تو را، نقطہ ہو تو زا۔ پھر اس کے آگے بھی کوئی حرف نہ لکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ باقی جتنے حروف ہیں ان میں را زا کی شکل کا کوئی اور حرف نہیں ہے۔ پھر سین، یہ بھی سین، یہ بھی سین، دونوں ایک جیسی شکل بچے کے سامنے لکھی جائیں اور پوچھ لیا جائے کہ ایک جیسی شکل ہے تو بچہ کہے گا جی ایک جیسی ہے۔ پھر اس کے اوپر نقطے ڈالیں، نقطے ڈالیں اور پوچھیں میں نے کیا ڈالا ہے تو بچے کہیں گے نقطے، پوچھیں کتنے ہیں، پہلے ایک ڈالیں، بچہ کہے گا ایک، دوسرا ڈالیں، بچہ کہے گا 2، تیسرا ڈالیں، بچہ کہے گا 3۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا یہ نقطے ہیں، یہ بھی پتہ چل جائے گا کتنے ہیں، اور یہ بھی پوچھ لیں کہ اوپر ہیں یا نیچے ہیں تو بچہ کہے گا اوپر ہے، یہ بھی اس کو آ جائے گا، وہ بھی سیکھ لے گا کہ اتنے نقطے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں، اس چیز کا علم ہو جائے۔ پھر بتائیں کہ نقطہ نہ ہو تو اس کو سین کہتے ہیں، نقطے ہوں تو اس کو شین کہتے ہیں۔ بچے کو 2 3 4 مرتبہ کہلا دیں سین، شین، اس طرح آپ کہلا دیں تو بچہ انشاءاللہ اس سے سیکھ جائے گا۔ اسی طرح آگے 2 مرتبہ سواد لکھیں اور بچے سے پوچھیں کہ جی اس کے اوپر ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہے یا الگ الگ ہے، تو بچے کے سامنے بچہ کہے گا جی ایک جیسی ہے، تو بچے سے پھر کہیں کہ ایک جیسی ہے تو پہلے حرف کا نام صاد ہے اور دوسرے کے اوپر نقطہ آ گیا تو اس کا نام ہے واد، اور 2 4 مرتبہ بچے کو یہ پڑھا دے، کہلوا دے۔ بچہ آپ کے سامنے کہے، آپ بچے کے سامنے کہیں، آپ بچے سے پڑھائیں، بچہ پڑھے، اس سے انشاءاللہ کافی بہتری ہو جائے گی۔ لیکن بچے کے ذہن میں حرف کی شکل ڈالیں، بچے کے سامنے حرف لکھیں خود آپ، یہ لکھنا اس کے دماغ کے اندر انشاءاللہ، یہ اس کی میموری میں، اس کی دماغ کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی اور حرف کی شکل بھی بیٹھ جائے گی، حرف کا نام بھی بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح آگے بچے کے سامنے 2 مرتبہ طا لکھیں اور کہیں کہ جی دیکھیں دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، تو بچہ کہے گا ایک جیسی ہے۔ پھر نقطہ ڈالیں، جی بچے سے پوچھیں کتنے نقطے ڈالیں ہیں تو بچے کہے گا ایک، کہاں ہے جی اوپر ہے کہ نیچے، بچے کہے گا اوپر، اس چیز کا بھی اس کو علم ہو گیا۔ پھر بچے سے کہیں کہ پہلی جو شکل ہے اس کا نام ہے طا، دوسری جو شکل ہے اس کا نام ہے وا، اور پھر اس لائن کے آگے کوئی حرف نہ لکھا جائے۔ اسی طرح نیچے چلے جائیں، 2 مرتبہ آئین لکھیں، بچے سے کہیں کہ الگ الگ شکلیں ہیں کہ ایک جیسی ہیں تو بچہ کہے کہ ایک جیسی ہیں۔ ان سے کہیں کہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، اس کے اوپر میں نے نقطہ ڈال دیا، کیا ڈالا ہے، نقطہ ڈالا ہے، کہاں ہے، اوپر ہے، کتنے ہیں، ایک ہے، تو اس سے کہیں نقطہ نہ ہو تو آئین ہے، نقطہ ہو تو غین ہے، اور 2 4 مرتبہ کہلوا دیں آئین، غین۔ لیکن یاد رکھیں چھوٹے بچے کے لیے یہ کام سارا ایک دن نہیں کرنا جی، چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے ایک دن اس کو الف دے دیں، دوسرے دن اس کو با تا سا کے 3 حروف دے دیں، تیسرے دن جیم ہا ہا دے دیں جی۔ بچے کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بچے کا حرف کا اچھی طرح ادا کر لینا ضروری ہے۔ اگر بچے نے مثلا بچہ نے سیکھا ہے الف الف،
تو اس کو شکل کو تو پتہ چل گیا کہ الف کی شکل ہے، لیکن وہ جو کہہ رہا ہے وہ الف درست نہیں کہہ رہا۔ اگر بچے نے الف کو درست کر لیا تو قرآن کریم میں آنے والا لاکھوں جو الف ہے وہ یہاں درست ہو گیا۔ اگر جیم ہا یہ بچے نے ہا اور ہا کی ادائیگی یہاں ٹھیک کر لی، موٹا اور پتلا پڑھ لیا، تو یوں سمجھے کہ قرآن میں آنے والی لاکھوں ہا اور ہا کو اس نے درست ادا کر لیا۔ اگر پہلی تختی کے اندر پہلے سبق میں اس نے جس حرف کو صحیح نہیں سیکھا، غلط سیکھا ہے، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ حرف پہلی تختی میں اس کا غلط ہے، بلکہ یوں سمجھا جائے کہ قرآن میں آنے والے لاکھوں یہ جو حرف ہے بار بار آیا ہے، وہ لاکھوں حرف اس کا جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، غلط ہو چکا ہے۔ اسی طرح آگے فا لکھی جائے اور قاف لکھی جائے، قاف کو ذرا نون کی طرح گول لکھا جائے اور فا کو با کی طرح لٹا کے لکھا جائے، اور یہ کہا جائے کہ دیکھو بیٹا اس کا سر بھی گول ہے، اس کا سر بھی گول ہے، اس کے اوپر میں نے ایک نقطہ ڈالا تو اس کا نام فا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ڈال رہا ہوں تو اس کا نام قاف ہے، اور بچے کو پڑھا دیا جائے، 2-4 دفعہ پڑھائیں، 2-4 دفعہ کے الوائے سنیں۔ اسی طرح آج بچے کے سامنے کاف لکھیں اور بچے کے سامنے لام لکھیں۔ جب کاف لکھیں تو کاف کے اندر جو چھوٹا سا شوشہ ہے جی، جس کو مرکز کہتے ہیں عربی کے اندر، مرکز، یہ بھی کرا کہ بیٹا یہ جو میں نے شکل ڈالی ہے، آگے جو ڈالی ہے دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن اس کے اندر یہ مرکز ہے اور اس کے اندر نہیں ہے۔ جس کے اندر مرکز ہے اس کا نام ہے کاف، اور جس کے اندر نہیں ہے اس کا نام ہے لام۔ جو کاف اور لام بچے سے 2-4-5 مرتبہ کہلوا دیں اور پڑھا دیں اور اس سے سن لیں اور اس سے بار بار کہلوائیں، انشاءاللہ حرف ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آخری لائن کے اندر میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ سارے حروف لکھ دیں، یہ سارے حروف ہوں آخری لائن کے اندر 12 لائن میں۔ تو یہاں جو یا لکھیں، یا کے نیچے نقطے نہ ڈالیں، بغیر نقطوں کے یہاں یا لکھیں، کیونکہ یہ جو شکل ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ یا ہے۔ اس یا کی پہچان کے لیے نقطوں کی ضرورت نہیں ہے، جب یا اپنی شکل چینج کر کے بدل کے آتی ہے تو پھر یا کیا ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے نقطے ڈالے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ایسے ہے، آپ پڑھتے ہیں یہدی، یغنی، تجری، جب آخر میں جو یا رہی ہے اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ یا جب اپنی اصلی شکل میں ہوگی تو اس کے نقطے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بچے کے لیے آپ یہاں نقطے بالکل نہ ڈالیں۔ اور اس طرح جو ہے یہ 29 حروف پورے ہو جائیں گے، لیکن 29 حروف لکھیں، یا کو ایک بار لکھیں، 2 بار نہ لکھیں۔ اس کے اوپر میں آگے بات عرض کرتا ہوں کہ یا کو آپ ایک بار کیوں لکھیں گے اور 2 بار کیوں لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ تختی نمبر 1 بچے کے سامنے قاعدے پہ کس طرح لکھی ہونی چاہیے، یا آپ قاعدہ لکھنا چاہتے ہیں تو کس طرح لکھیں گے حروف کو، حروف کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، وہ میں نے عرض کر دی کہ 12 لائن ہو، پہلی لائن کے اندر الف ہو، دوسری لائن میں با تا سا، تیسری میں جیم ہا ہا۔ اب دیکھیں با تا سا 3 جوڑی ہے، 3 بہن بھائی ہیں، اگلے جیم ہا ہا 3 بہن بھائی ہیں، آگے دال زال 2 بہن بھائی ہیں، را زا 2 بہن بھائی ہیں، سین شین 2 جوڑی ہے، صا زا طا زا عین غین فا قاف کاف لام، یہ جو ہے آپس میں 2 کی جوڑی ہے، بہن بھائی ہیں۔ با اور جیم جو ہے ان کے 3 بہن بھائی ہیں، باقی الف، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف 1 2 3 4 5 6 7 حروف ایسے ہیں کہ ان کی اپنی ہی شکل ہے، ان کا اور کوئی بہن بھائی کوئی دوست نہیں ہے۔ تو 10 حروف ایسے ہیں کہ ان کے دوست ہیں، ان میں سے 8 کے جو دوست ہیں وہ آپس میں 2 دوست ہیں، اور 3 جو ہے وہ 3 بہن بھائی بنتے ہیں، 3 دوست ہیں۔ تو اس طرح کر کے بچوں کے سامنے یہ چیز وائٹ بورڈ پہ، کاپی پہ، رجسٹر پہ لکھی جائے، اور اس طرح بغیر نقطوں کے ہم شکل حروف لکھیں اور ان سے پوچھ لیں کہ یہ ایک جیسی شکل ہے 3 بار، یہ ایک جیسی شکل ہے 2 بار، تو بچہ کہہ دے جی، جب ذہن میں بیٹھ جائے کہ ایک جیسی ہے، پھر نقطے ڈال کے نقطے کا بھی بتائے کہ اس کو نقطہ کہتے ہیں، یہ 2 نقطے ہیں، یہ 1 نقطہ ہے، یہ 3 ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ 2 اوپر ہے 2 نیچے ہے، اس کی پریکٹس بھی کروا دیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح بچے کو سکھائیں۔ تو حروف کی ترتیب یہ ہو، 12 لائن ہو اور ہم شکل حروف ایک لائن میں ہو، اس میں دوسری لائن کے اندر کوئی حرف نہ۔ اب ہمارے قاعدوں کے اندر کیا ہے، چھوٹے بچے کے لیے ادھر ہی الف ہے، ادھر ہی با ہے، ادھر ہی تا ہے، ادھر ہی سا ہے، ادھر ہی جیم ہے۔ اب تھوڑا تصور کریں چھوٹے بچے کے لیے، مثلا الف ہے تو الف کی شکل ان 4 حرفوں کے ساتھ نہیں ملتی، اب ان 4 کو الف کے ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ باقی الف اور با تا سا جیم ہا ہا کا جو مخرج ہے، ادائیگی ہے، آواز ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر الف کے ساتھ 4 حروف کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر با تا سا یہ 3 حروف آپس میں سیم ہے، شکل ایک جیسی ہے،
ٹھیک ہے. اب ان کی شکل ایک جیسی ہے لیکن الف ان کے ساتھ نہیں ملتا، جیم ان کے ساتھ نہیں ملتا، تو پھر با تا سا کے ساتھ الف کو اس لائن میں اور جیم کو اس لائن میں لکھنے کا کیا فائدہ. یہ جیم ہے تو جیم کی شکل با تا سا کے ساتھ نہیں ملتی، جیم کی شکل الف کے ساتھ نہیں ملتی، جیم کا مخرج با تا سا کے ساتھ اور اسی طرح الف کے ساتھ نہیں ملتا، تو پھر کسی بھی اعتبار سے یہ میل نہیں کھاتا، برابر نہیں آتا، تو پھر اس کے ساتھ رکھنے کا اس کو کیا فائدہ ہے. جی جب بچے کو حروف تہجی سکھائیں گے تو ہم شکل تو بتائیں گے نا کہ جیم یہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے اگر جیم کی شکل سکھائی ہے تو جیم ہا ہا تینوں کی شکل ایسی ہے، اگر دال کی شکل بتانی ہے تو دال اور زال کی شکل ایک جیسی ہے، تو ایک جیسی شکل کو صرف ایک لائن دی جائے، دوسری شکل والے جو حروف ہیں ان کو دوسری لائن کے اندر ذکر کیا جائے تاکہ بچے کے لیے یاد رکھنا، سمجھنا اور اس کے لیے جو ہے نا سیکھنا آسان ہو جائے. اب آگے ایک بنیادی چیز ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ حروف تہجی 29 ہیں، 29 تمام محققین لکھتے ہیں کہ 29 حروف ہیں، لیکن ان 29 حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ایک سے زائد شکلیں ہیں. مثلا تا کی ایک شکل یہ ہے کہ جس کو لمبی تا کہتے ہیں، اور تا کی دوسری شکل یہ ہے جس کو گول تا کہتے ہیں، تا مدورہ کہتے ہیں. جی اب ایک شکل یہ ہے، ایک شکل یہ ہے. اب 29 حروف میں سے وہ کون کون سے حروف ہیں جن کی ایک سے زیادہ شکلیں ہیں، ایک سے زیادہ اشکال ہیں. مثلا با ہے تو با کی ایک ہی شکل ہے، جیم ہے تو جیم کی ایک ہی شکل ہے، لیکن آپ اس کو لے لیں، تا کو لے لیں تو لمبی تا، گول تا، تا مدورہ، تا مطولہ، جی دو قسم کی تا ہیں. تو آئیے اگلی ویڈیوز کے اندر ہم جانتے ہیں کہ 29 حروف میں سے وہ کون کون سے حروف ہیں جن کی ایک سے زائد اشکال ہے. اگلی ویڈیوز تک کے لیے اپنے بھائی وسیم اللہ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.